السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج ایک مسیحا نے چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کے حصول کے لیے خط لکھا ہے۔ خط کے مندرجات پر بھی روشنی ڈالیں گے اور کیا انہوں نے کہا ہے اور کس بات کا شکوہ کیا ہے، اور پھر اپنی ذہنی اور جو قلبی کیفیت ہے اس کے بارے میں بھی کافی باتیں کی ہیں، اور ان کی جو درخواست ہے وہ کتنا عرصہ سے دائر ہے اور اس کی اب کیا کیفیت ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اب چاہتے کیا ہیں، اور آیا وہ اب مستقبل کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے وہ اب کیا ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس شوکت صدیقی نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک دکھ بھرا خط لکھا ہے، اور انہوں نے اس خط میں اس بات کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی درخواست کو ایک عرصہ ہوا دائر ہوئے اور ابھی تک انصاف کے اصولوں تک وہ درخواست اس پر پورا نہیں اتر پا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس بات کے شاکی بھی ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ وکالت کے پیشے کے ساتھ منسلک ہو کر بھی گزارا۔ تاہم صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں آ رہا، جبکہ کہا گیا تھا جون میں ہم سماعت مکمل کر کے فیصلہ دے دیں گے، تاہم جون بھی گزر گیا، جولائی بھی گزر گیا، اور اب اگست ہے، اور ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت عدالت میں تعطیلات چل رہی ہیں، مگر اہم مقدمات کی سماعت پھر بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے مقدمے کی بھی سماعت ہو جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کاش انہیں ایک عام سائل کی طرح ہی ٹریٹ کر لیا گیا ہوتا تو انہیں انصاف مل گیا ہوتا۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کہتے ہیں کہ انہیں 3 سال سے درخواست دائر کر رکھی ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کیا جانا جو ہے وہ صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 4، 9، 12، 13، 14، 19 اور 25 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بھی پاکستان کے دیگر شہریوں کی طرح انصاف کے حصول کے لیے یہ تمام تر جو ہے آئین نے ضمانت دی ہے، اس حوالے سے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں اور ان کے ان حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے رزق کے حوالے سے جو مسائل انہیں درپیش ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے وہ وقت گزار رہے ہیں اور جو انہوں نے وقت گزارا ہے وہ بھی کسی کو وہ بتانے سے قاصر ہیں، اور انہوں نے بار ایسوسی ایشن کے پروگرام میں جو تقریر کی اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اور وہ اگر معاملات میں نے غلط کہے تھے تو پھر میرے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال انہوں نے اس خط میں سپریم کورٹ کے بعض ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ وہ تاخیر کا جو ان کی درخواست سبب بنی ہے اس کی وجہ وہ ریٹائر ہونے والے بعض چیف جسٹس صاحبان ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے ایک بطور ایک قانون کے طالب علم کے اور ایک صحافی ہونے کے، میں براہ راست اب ان ججز کے نام نہیں لینا چاہ رہا، اس لیے کہ وہ اب ریٹائر ہو چکے۔ اب ایسے میں جسٹس شوکت صدیقی کا بہرحال یہ خط ہے، اور جو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا ہے، اور اس میں وہ مزید کہتے ہیں کہ ان کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائے اور معاملات ان کے سنے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل نے بھی ایک اہم قرارداد منظور کی ہے، اور جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے رکن کو بھی جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے اس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، جو
ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو کمیشن ہے اس میں ان کا بھی رکنیت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک لحاظ سے جو ججز ایسے جو پیرامیٹرز پر پورے نہیں اترتے، جو سینئر نہیں ہیں، اور ان کو سپریم کورٹ لے جانے پر بھی انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق اور جو سینیارٹی بنتی ہے جس جج کی، اس کو ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ بہرحال وکلاء بار ایسوسیشنز اور دیگر جو ہیں وہ اس حوالے سے متحد ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ وکلاء اور ججز ایک لحاظ سے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان نے جو ہے وہ ایک جج کو جو ہے سپریم کورٹ کا بھی جج جو ہے وہ مقرر کرانے کے لیے جو اجلاس ہوا تھا اس میں اس کی منظوری دے دی ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھو وکلاء کیا ایکشن کرتے ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی کو انصاف کے لیے انہیں جو ہے بڑی مشکلات درپیش ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اس ملک میں انصاف کا فقدان اس طرح سے بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک قیدی کا مقدمہ آتا ہے، جیل پٹیشن ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی رہائی کی خبر جاری ہوتی ہے اور آرڈر جاری ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو جی بہت عرصہ پہلے ہی زندگی سے ہی رہائی پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون کے قتل میں ملوث افراد کو سزائے موت ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون زندہ ہے۔ ایسے انصاف کے معاملات دیر کا ایک میرے ذہن میں مقدمہ آ رہا ہے جس کو 100 سال بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ آیا تھا، تو چلتے چلتے وہ مقدمہ ایک بار پھر دوبارہ سے سننے کے لیے جو ہے وہ دیر کی نچلی عدالت میں بھجوایا گیا۔ اب ایسے پتہ نہیں بے تحاشا مقدمات ہیں جن کے حوالے سے لوگ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں اور سنوائی نہیں ہو پاتی۔ ایسے مقدمات بھی ہیں کہ جس میں لوگوں نے جو ہے وہ پیسوں کی ادائیگی کر دی ہے، تاہم جو مالک ہے وہ آج بھی زمین کا قبضہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح ایسے بہت سارے حوالگی کے مقدمات ہیں بچوں کی، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں۔ ٹیکس کے معاملات، پھر ایک وفاقی شرعی عدالت میں چلنے والے سود کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ قرض لیا، اور قرض میں انہوں نے پیسے جو ہے وہ سونا غالباً رکھا تھا، اس پہ قرض لیا تھا، پھر وہ قرض بھی ادا کر چکا، تھوڑے سے پیسے رہتے تھے، وہ بڑھتے بڑھتے اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس کا کیس کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا، اور تاہم وہ ابھی تک کیس بھی جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا۔ کبھی حکومت کی طرف سے درخواست آ جاتی ہے جی ہمیں تیاری کا موقع دیں، کبھی کسی کی طرف سے، تو وہ جو سود کے حوالے سے مقدمہ ہے وہ بھی اسی طرح تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف کو جو ہے دفن کرنے کے مترادف ہے۔ اب ایسے بہت سارے کیسز ہیں، اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہماری عدالتوں کی کارکردگی ہے اس پہ بھی کافی ساری باتیں آئی ہیں، اور جس طریقے سے ہمارا نمبر آیا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، عدالتیں اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں، اور سپریم کورٹ خاص طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدمات کو نمٹائے، مگر ابھی تک اس میں کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور کیسز ہیں کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور شوکت صدیقی جیسے نہ جانے کتنے درخواست گزار ہیں جن کی درخواستیں آج بھی پینڈنگ پڑی ہیں، اور انصاف کا حصول ابھی تک ممکن نہیں ہو رہا۔ اور پھر اسی وجہ سے شاید نور مقدم جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایسے حالات بھی سامنے آتے ہیں، اور آج اس کے جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، ایک لحاظ سے میں تو اسے مجرم کہوں گا کہ جس نے اتنا شفاقانہ انداز سے نور مقدم کا قتل کیا ہے، وہ آج بھی جو ہے اس کے ساتھ جو رعایتیں کی جا رہی ہیں اندرون خانہ، اور جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسے شخص جس نے اتنا بے ایمانہ انداز سے ایک خاتون کا قتل کیا ہے اور جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اس سے تو شیطان بھی جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، اور ایسے شخص کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تھی، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی خاص
پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے. بس اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کے دیگر دوست گرفتار ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی کوئی انکشافات کیے ہیں, بھی یوں مارا اور یوں مارا. بات مارنے کی نہیں ہے, بات اب آ گئی ہے سزا دینے کی. اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس کو کیسے سزا دیتی ہیں. اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہے اس کے قاتلوں کو بھی آج تک سزا نہیں مل سکی, وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ قانون کی دسترس سے دور ہیں. حالانکہ اتنے ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ دکھایا کس طریقے سے جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں نہتے لوگوں کو اور خواتین کو بھی, اور ان کو شہید کیا گیا. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. سانحہ ساہیوال دیکھ لیں, اسی طرح کراچی میں جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ان کو دیکھ لیں. کسی کا بھی نتیجہ آج تک نہیں نکل سکا. مجرمان اور ملزمان آج بھی جو ہے وہ سکون میں ہیں اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں انصاف کے حصول میں جو مشکلات ہیں وہ شاید کسی اور ملک میں نہیں ہیں. اور آپ ابتدا سے انتہا تک بھاگ کے جب فائنل سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی وجہ سے آپ کو دوبارہ ذیلی عدالتوں میں جانا پڑ جاتا ہے, اور یہ پھر پتہ نہیں چکر پہ چکر چلتا رہتا ہے, اور کئی نسلیں جو ہیں وہ ان مقدمات کی نظر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے نظام عدل کو بہتر فرمائے, اور عام لوگوں کو جو ریلیف کی خراب پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ اس میں ججز کی مدد فرمائے کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ.